جی نمبر 265 ہے آپ کے پاس. رضائے الہی کے لیے صدقہ کرنے والوں کی مثال اس میں بیان کی گئی ہے. ومثل اور مثال الذین ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضاتی رضامند ابتغاء چاہنے کے لیے باغین یا سے نکلا ہے مرضاتی رضامندی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو خوشی ہے وہ سمجھ لیں اللہ کی وتثبیتاً اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثلی مانند مثال جنتن ایک باغ کے ہے بربوۃ اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اسے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اوکولہا پھل اپنا ضعفین دگنا فإن پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اسے وابل تیز بارش فطل تو فوار ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اس میں آپ کے سامنے جو ہے تثبیتاً ٹھیک ہے یہ آیا ثاباتا سے یہ کس کے لیے پختگی کے لیے آیا ہے یا پھر یہ ثابت کرنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے بربوۃ رابا اور واو سے ہے اونچی جگہ پر بلندی پر یا ٹیلے وغیرہ پر جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے. اس کے بعد ہے فطل فا کر لیں فاتو کے لیے ہے حرف ہے طل طلن ٹھیک ہے. تو یہ پھوار کس کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اوس کو بھی کہتے ہیں شبنم کو بھی کہتے ہیں صحیح. تو یہ اس چیز کا ذکر ہے یہاں پر. اور ان لوگوں کی مثال اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر ایک باغ ہو اس پر زور کا می برسا تو اب باغ اپنا پھل دگنا لایا اور اگر اس پر می نہ برسا یا تو شبنم ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے. اب جنہوں نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا یہ ان کے لیے ہے آیت. ان کا کیا طریقہ کار ہے. سب سے پہلا پورشن دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیا اگزامپل دی گئی ہے جو پچھلی آیت میں تھا اس کے برعکس جو اس آیت میں لوگ ہیں اس کے ساتھ کنٹراسٹ ملے گا آپ کو ایک طرح کا. اب ہمارے پاس جو ہے نا کنٹراسٹ آیا ہے پہلے جو ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں پچھلی آیت میں وہ تھا کمپلیٹلی اس چیز سے ریلیونٹ کہ احسان جتانا اذیت دینا اور دکھاوا. اب اس کے برعکس وہ بالکل جو اللہ کی خاطر خالص ہو کے جو ہے اپنا مال دیتے ہیں ان کی بات ہے کہ وہاں ریاکاری کے خرچ کی مثال تھی اور یہاں پر جو تشبیہ یا مثال یا تمثیل دی گئی ہے وہ واقعات ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے ان کے لیے جو کہ اجر و ثواب کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے. کیا ہے جی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ ان کا ارادہ بھی کمپلیٹلی پختہ ہوتا ہے ثابت قدمی اختیار رکھتے ہیں وہ اس پہ پھر ٹھیک ہے. جیسے کمثل جنت تو ان کی مثال اس باغ کی ہے بربوۃ اونچی جگہ پر جو ذرا بلندی پر ہے. باغ ہے لیکن بلندی پر. اب آپ کو دیکھیں نیچرل جو باغ کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے ذرا اونچائی جو ہے اس پر پلانٹیشن کی جائے یا ایک ندی جو ہے اس کے آس پاس بہ رہی ہو کوئی اس کے دامن میں جس سے خود بخود ہی اریگیشن ہو جائے نا کہ ندی وہاں کوئی ہو اور وہ آبپاشی جو ہے وہ ساری فصلوں کو اریگیشن ہو سب تک پانی جو ہے وہ پہنچ رہا ہو ٹھیک ہے. تو کمثل جنت بربوۃ ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بتایا مانند مثال ایک باغ کی ہے اونچی جگہ پر اصابہا وابل پہنچے اسے کیا آپ اگر اس کو باغ کے اوپر ذرا زوردار می آ جائے خوب بارش برسے آتت اکولہا ضعفین تو وہ دے پھل اپنا دگنا. مطلب کہ اب
اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جائے، جتنا پہلے ہونا تھا نا اس کی نسبت اس کا پھل جو ہے وہ دگنا ہو جائے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زوردار مینہ نہ آئے، ٹھیک ہے، سپوز اگر موسلادھار بارش بھی نہیں ہو رہی، ہیوی رین نہیں ہو رہی، زوردار بارش نہیں ہو رہی، بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا اگر، تب بھی اس کا تو بہرحال جو پھل ہے وہ برقرار رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی کے خلوص کی کس طرح سے قدر کرتا ہے کہ اگر وہ موسلادھار بارش نہیں بھی ہو رہی، ہیوی رین نہیں بھی ہے، بھاری مقدار میں پانی اویلیبل نہیں بھی ہے اس فصل کے لیے، تب بھی تیز بارش نہیں مل رہی، اس کو نہیں پہنچ رہی اس وقت، فوار، شبنم، اوس ہی کافی ہے، پانی کے چھینٹے ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی اس کا جو پھل ہے وہ رہے گا ہی رہے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو کیا کرو، ایک دوربین کی طرح، دور اندیش انسان کی طرح اپنی نگاہیں وسیع رکھو. تم جو مال خرچ کرو اس کے لیے مین انٹینشن جو ہے خلوص کی ہو، اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہا ہوں، اس میں اور کوئی جذبہ ذرا کسی لحاظ سے بھی جگہ نہ لے، کبھی غیر شعوری طور پر بھی کوئی اور جذبہ شامل ہی نہ ہو اس چیز میں. اور کیا کرو، ہر وقت اپنے گریبانوں کو جھانکتے رہو کہ میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا اس میں صرف مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، یہ میں خالص نیت کے ساتھ کر رہی ہوں. اگر لگے اندیشہ بھی ہو کہ میری اس نیت میں کہیں کوئی ملاوٹ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت سجدہ ریز ہو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہی مجھے رکھنا ہے سیدھے راستے پہ، آپ میں یہ صدقہ بھی دے رہی ہوں، آپ کی توفیق ہے میں دے رہی ہوں، آپ نے میرے مال میں یہ حصہ ڈالا ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو دوبارہ سے خالص کر دے. تو اب یہاں پر بیسیکلی بات ہی ساری مومن کی اور اس کے مخلص رویے کی ہوئی اس آیت میں، ٹھیک ہے. جو مومن اور مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو نرم اور عمدہ زمین پر لگایا گیا ہو، اور اس کے درخت نہایت حسین ہو اور صاف ستھرے ہوں. جب اس پر زور کی بارش ہوتی ہے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس پر بارش نہ بھی ہو یا کم بارش ہو تب بھی وہ پھل ضرور دیتا ہے. اس کی زمین ایسی عمدہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے شبنم یا اوس ہی کافی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ نفع ضرور حاصل ہو جاتا ہے. پس مومنوں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، ان کا بدلہ ضرور ملتا ہے. البتہ اس میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے پھر بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا عمل بالکل بھی ہڈن نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے اور واضح ہے.